ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نماز ہم کس طریقے پر پڑھیں، یعنی کیا ہم نہیں دیکھتے آج کہ کتنے زیادہ طریقے آج مسلمانوں کے اندر رائج ہیں۔ بعض لوگ کچھ طریقے پر پڑھتے ہیں، بعض لوگ کچھ طریقے پر پڑھتے ہیں، بعض لوگ علیحدہ طریقے پر پڑھتے ہیں، بعض لوگ مختلف طریقے پر پڑھتے ہیں۔ تو نماز کو کس طریقے پر ہمیں پڑھنا چاہیے؟ میرے بھائی، ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دین کا پابند بنایا، ہم اس دین کو لے کر ایک اہم چیز کے پابند ہیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم اس دین کے اندر جتنے بھی اعمال کو انجام دیں گے، وہ اعمال کو ہم صرف اور صرف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی انجام دیں گے۔ اگر ایک مسلمان کسی طریقے پر ایک مسلمان کسی عبادت کو، کسی عمل کو انجام تو دیتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انجام نہیں دیتا، تو ایسے آدمی کی وہ عبادت یا وہ عمل برباد ہے۔ گویا اس نے اس عمل کو کیا ہی نہیں۔ اگر اس نے مال بھی اس عبادت پر خرچ کیا، اپنی محنت جسمانی خرچ کیا، اپنا وقت اس عبادت کے لیے لگایا، سب کا سب برباد ہیں اگر رسول اللہ کے طریقے پر انجام نہیں دیا۔ اسی طریقے پر نماز کا معاملہ ہے۔ اگر مسلمان نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز پڑھو اور نماز کو ایسے پڑھو جیسا مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ یہ حدیث واضح ہے، یہ حدیث آسان ترین حدیث ہے، یہ حدیث مشہور ترین حدیث ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے سارے اختلافات کا خلاصہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسئلے کو، سارے کشمکش کو اللہ کے رسول نے ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا نماز کو ایسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی، یہ ہم کو کہاں ملے گا؟ احادیث کے اندر، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے، نماز کو اس کے اوقات پر پڑھنے کا حکم تو دیا، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو لے کر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنا دیا ہے۔ لہذا مسلمان جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوگا تو وہ نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھے گا، اور وہ طریقہ ہمیں ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر۔ اور ایک حدیث صحیح بخاری مسلم کی جو روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، ایک شخص آئے صحابی، انہوں نے نماز کو ادا کیا۔ نماز کو ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئے، سلام کیا، اللہ کے رسول نے جواب دیا اور کہا ارجع وصلی فإنک لم تصلی، جائیے لوٹ کر پھر سے نماز کو ادا کیجیے، آپ نے نماز کو ادا نہیں کی۔ وہ صحابی جاتے ہیں، پھر نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر سلام کرتے ہیں، اللہ کے رسول ان کو پھر لوٹاتے ہیں۔ 3 دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ آخری دفعہ اللہ کے رسول سے وہ شخص کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے نماز سکھا دیں، آپ مجھے نماز سکھا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تفصیل سے نماز کا طریقہ بتایا۔ میرے بھائی دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے نماز کو ادا تو کیا، لیکن نماز کو ادا کرنا ہم دیکھ رہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تم نے نماز کو ادا نہیں کی، یعنی تمہاری نماز خراب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نماز کو ادا کرنے میں صحیح طریقے کو اختیار نہیں کیا۔ اور پھر دوسرا فائدہ حدیث سے یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے تفصیل سے ان کو نماز کا طریقہ سکھایا، یعنی حدیث کے اندر نماز کا طریقہ مکمل طور پر موجود ہے، ہمیں یہاں وہاں جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے الحمدللہ۔ لہذا ایک مسلمان نماز کس طریقے پر پڑھے، تو جواب یہ ہے کہ ایک مسلمان جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوگا ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز کو ادا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو وہ احادیث کے ذریعے سے سیکھے گا۔ یہ اہم سوالات تھے، اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔